غریب آدمی کا تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اور ان کو اتنا بڑا پروٹوکول مل رہا ہے۔ جیسے ایک قیدی کو، اگر عام قیدی کو آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس طرح چھوٹ دے کے باہر ملک بھیجا جائے علاج کے واسطے، چاہے مرے کیوں نہیں جیل کے اندر، ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ بس میری تو یہی بات۔ اس کے بعد تو اب تو سسٹم چینج ہو جانا چاہیے، اب تو ایک عام قیدی کو بھی یہ رائٹس ملنے چاہیے۔ کون دے گا اتنا پروٹوکول، کون دے گا؟ غریب آدمی کا کون پوچھتا؟ نہیں، اگر کوئی دے گا تو وہ اس کے خلاف اٹھے۔ ہمارا احتساب بھی غریب سے شروع ہوتا ہے، غریب پہ ہی ختم ہوتا ہے جدھر بھی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ادھر احتساب ادھر احتساب، کہاں کا احتساب ہوا ہے؟ کس کا احتساب غریبوں ہوا کا ہے؟ یہی تو ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں، ہم اپنے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فلانا خان ہے، فلانا پنجابی ہے، ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ایک قوم ہے، پاکستانی ہیں، ہمیں اپنا حال خود پوچھنا پڑے۔ آگے یہ لوگ ہمیں ڈگ ڈگ بجا کے ووٹ وصول کر لیتے ہیں، پھر ہمیں یہ لوگ نظر نہیں آتے بالکل بھی، نہ کوئی غریب کا پوچھ۔ نیب صاحب جو ہمارے ہائی کورٹ میں جو کہہ رہے ہیں ہم کرپشن ثابت کر رہے ہیں، وہ کرپشن ثابت نہیں ہو رہی، وہ غریبوں کو بھی مسر رہے ہیں۔ غریب کرپشن ہے، غریب پیدا ہوتا ہی کرپشن ہوتا ہے، غریب کا نام انہوں نے کرپشن رکھا ہوا ہے۔ یہ اس ٹائم سے شروع ہے جب بینظیرہ محترم نے ہمارے اللہ ان کو جنت نصیب عطا فرمائے۔ ہم ویسے میں خود اسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، پیپل پارٹی سے۔ اس کے بعد بینظیرہ محترمہ شہید محترمہ کے بعد ایسی کوئی حکومت ہم نے نہیں دیکھی۔ پہلے ان کا بیٹا بھی ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ان کا جو خامد ہے جو ابھی جیل میں، اڈیالہ جیل میں، وہ اللہ ان کی صحت کو بھی مغفور فرمائے، وہ بھی ایسی حکومت نہیں کر سکے۔ اس کے بعد نہ ہمیں کوئی ایسی حکومت ملی ہے، نہ ہم لوگ غریبوں کا کوئی آواز اٹھانے والا ہے۔ جو بھی جس نے بھی سر اٹھانے کی کوشش کی، اس کو بولتا ہے گلے سے ہی اس کو کھینچ لو۔ آواز ہم کسی کی حکومت کے خلاف نہیں اٹھائیں گے، لیکن حکومت کو یہ چاہیے، یہ حکومت کو دیکھو میری بات سنو، حکومت کو یہ چاہیے کہ غریبوں کا حق غریبوں کو دیا جائے۔ یہ ہم کہتے ہیں، نیب سے بھی یہ کہتے ہیں، عمران خان صاحب سے بھی یہ کہتے ہیں، اور اللہ ایسے ہم عوام کو کچرا مانگے سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ کچرا ہے۔ عوام کچرا نہیں ہوتی، عوام ایک ملک کا بغیش ہوتا ہے، اس کو سانپنا پڑتا ہے۔ تن میں جو کپڑے ہوتے ہیں وہ اس کو اتار کے پھینکنا نہیں چاہیے، وہ کتنے عرصہ چل بھی سکتے ہیں، یہ وہ چیز ہوتی ہے، لباس ہوتے ہیں۔ جو عوام ہوتی ہے وہ ملک کا لباس ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کو اچھے طریقے سے چلائیں، اگر نہیں ہو سکتا آپس میں بیٹھ کے مشورہ کریں۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک ان کے ساتھ دوسری کابینہ جو ان کی ہے، یعنی کہ جیسے وزیر اعلیٰ ہیں تمام، جیسے ان کے تمام ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے ساتھ پورا تعاون جب تک نہیں کرتی، صرف اکیلے واحد عمران خان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک ان کو اطلاع نہ دی جائے۔ بغیر اطلاع وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ اکیلے ہیں۔ وہ پورے پاکستان، اتنا بڑا پاکستان ہے، وہ اتنے پورے بڑے پاکستان کا وہ اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی عوام کا، 22 کروڑ عوام کا وہ اکیلا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جب یہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ریڈیو والے بندے کے پاس بھی خدا کے اس کو چیک کرے کہ اگر اس نے 2 منٹ پہلے اگر وہ 50 روپے کی چیز تھی تو اب وہ 80 کی بیچ رہا ہے، تو اب اس میں عمران خان کا قصور نہیں ہے، اس ریڈیو والے کو پکڑو، آپ جو بندہ کر رہا ہے اس کو۔ پہلے تو آپ کو بتائیں کہ ابھی کی بات ہے، اپنے آس پاس میں خود اپنا سسٹم ٹھیک نہیں رکھیں گے تو خان کے ساتھ ہم سب کھڑے برابر تعاون نہیں کریں گے، گورنمنٹ کے ساتھ برابر تعاون نہیں کریں گے۔ صرف اکیلا عمران خان کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ عمران خان صاحب کا ٹھیکہ ہے یا عمران خان ہو، کوئی بھی ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک عوام اس کے ساتھ نہ ہو۔ عوام ساتھ نہ ہو۔ یہ کام عوام ساتھ ہوگی تب جا کے یہ اکٹھا معاملات ہوگا، تو پھر جا کے عمران خان صاحب کچھ کریں گے، ورنہ صرف عمران خان صاحب کی کچھ غلطی نہیں کہ اب وہ آپ وزیر اعظم بن گئے تو وہ اب غلط ہو گیا ہے، نہیں، وہ اپنی سیٹ پر غریب عوام کا پیسہ وہ واپس لے رہے ہیں۔ اگر نواز شریف صاحب نے کھایا ان سے لے رہے ہیں یا زرداری سے لے رہے ہیں، وہ غلط نہیں کر رہے، وہ صحیح کر رہے ہیں، جائز کر رہے ہیں۔ انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں عوام کے ساتھ، ہم نے ووٹ دیے ہوئے ہیں ان کو، انہوں نے ہم سے اس لیے ووٹ نہیں لیے، انہوں نے ہم سے اس لیے ووٹ لیے ہوئے ہیں جتنے پیسے بھی ان لوگوں نے چوروں نے کھائے ہوئے ہیں وہ واپس لیں گے ان سے۔ اب جب جو بیمار ہوتا ہے اور جیل میں ڈالتے ہیں وہ بیمار ہو جاتا ہے، ان کا علاج ادھر نہیں ہے کیا؟ وہ انگلینڈ کے بغیر، لندن کے بغیر پاکستان میں کوئی علاج نہیں ہے، اور جو 22 کروڑ عوام ہے وہ ادھر علاج کرا رہی ہے۔ یہ 2-4 آدمی جو ہیں یہ باہر جا رہے ہیں علاج کے لیے،
یہ کون سی بات ہے؟ کیا یہ علیحدہ انسان بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی علیحدہ چیزیں لگی ہوئی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. برابر ہر انسان کی طرح ہیں، ان کے ساتھ سنگ نہیں لگے ہوئے، یہ بھی ہماری طرح انسان ہے. ٹھیک ہے. اور پچھلے 10 سالوں میں تقریباً 800 سے زائد قیدی جو ہیں وہ جیلوں میں مر گئے ہیں، ان کا کسی نے حال ہی نہیں پوچھا. اور اب یہ یہاں پہ مطلب ایک قیدی کو چھوٹ دی جا رہی ہے، اس کو آؤٹ آف کنٹری علاج کے لیے بھیجا جا رہا ہے. تو آج سے پہلے جو اتنے لوگ مرے تھے ان کا کیا قصور تھا کہ وہ وزیر اعظم نہیں تھے؟ میرے بھائی، جو انہوں نے انڈیا سے آزاد کروائے قیدی عمران خان صاحب کی حکومت میں آ کے، جو انہوں نے انڈیا سے آزاد کروائے، جہاں جہاں سے ان کی پہنچ تھی، انہوں نے اپنے ہر کام تمام ٹھیک کیے ہیں. جہاں تک ہمارا ذہن جا رہا ہے، آخر ہم بھی انسان ہیں، روٹی کھاتے ہیں، کوئی مٹی نہیں کھاتے. صحیح ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم غلط ان کو نہیں کہیں گے کبھی بھی، کیونکہ وہ ہر کام صحیح کر رہے ہیں. لیکن صرف ان کی کابینہ سیٹ نہیں ہے، اس کو سیٹ کریں، اپنی گورنمنٹ کو سیٹ کریں. نواز شریف صاحب گئے ہیں تو ان کا $12 لاکھ آیا خرچہ یو کے کا. آصف زرداری صاحب گئے ہیں، ان کا $11 لاکھ آیا ہے. عمران خان صاحب گئے ہیں، ان کا $1,65,000 آیا ہے. کیوں؟ کیا یہ علیحدہ کسی پرواز میں گئے ہیں اور وہ علیحدہ کسی پرواز میں گئے ہیں؟ پرواز تو گورنمنٹ کی ایک ہی تھی نا. یہ تو خرچے کرنے میں، یہ نہ کرنے میں، یہ ان کے معاملات ایسے تھے جس میں وہ پیسہ خرچ ہوا اور کدھر گیا وہ ان کو پتہ ہے. 11 لاکھ $12 لاکھ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. 11 لاکھ یا $12 لاکھ چھوٹی چیز نہیں ہے. ابھی یہ بھی دورہ کر کے آئے اور کم سے کم $10 لاکھ بچا کے آئے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. $10.5 لاکھ بچا کے آئے ہمارے ملک کا. جو بچت انہوں نے کی ہے ہمارے ملک کی کی ہے، ہم لوگوں کی کی ہے، ہم مسلمانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے پاکستانیوں کے لیے کی ہے. تو لہذا ہم عمران خان صاحب کو اکیلے کو ہم کبھی غلط بھی نہیں کہتے. آپ عدالتوں کو یہ ریکمینڈ کریں گے کہ وزیر اعظم سے ہٹ کے بھی اگر کوئی اور قیدی بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی اس طرح کی پرمیشن ملنی چاہیے؟ اگر وہ باہر جانا چاہے نا ملک سے علاج کرانے کے لیے تو اس کو بھیجا جائے. بالکل اس کو ملنی چاہیے. کیوں کہ اگر ان کو مل سکتی ہے تو وہ بھی آخر انسان ہے. وہ ایک شہری ہے پاکستان کا، شہری ہے وہ بھی، بالکل وہ بھی اس پاکستان کا پورا حق اسی طرح رکھتا ہے جس طرح یہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح آج سے پہلے آپ لوگ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آج سے پہلے تقریباً پچھلے 10 سالوں میں 800 سے زائد جو قیدی ہیں وہ جیلوں کے اندر مر گئے ہیں، انہیں علاج بھی نہیں کرانے دیا گیا. تو یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، سراسر زیادتی ہے. لیکن اب اس پر کنٹرول کرنا صرف اور صرف گورنمنٹ کا کام ہے اور نائب کا کام ہے کہ وہ ہماری عوام کا پیسہ کس طرح یہ واپس کرواتے ہیں. ان کے وعدے ہیں ہمارے ساتھ. یہ 22 کروڑ، ایک دو آپ اور ہم نہیں ہیں، اس میں 22 کروڑ کا پیسہ ہے. عوام 22 کروڑ عوام کا پیسہ ہے، پورے 4 صوبوں کا پیسہ ہے، اور تھوڑی رقم بھی نہیں ہے. اگر ان کو صحت پیاری ہوتی تو یہ 7 ارب روپیہ کیا چیز تھی ان کے لیے. ایک شوگر مل ادھر $7 ارب میں بند کر جاتے. چھوٹی وہ ایک سیکورٹی تھی، وہ سیکورٹی تھی. جب واپس آتے آگے اپنی وہ لے لیتے. وہ یہ تو نہیں کہ حکومت یا عمران خان صاحب وہ کھا جاتے ان کی وہ جو 7 ارب کی پراپرٹی تھی. لیکن اگر ان کو ابھی بھی اپنی صحت پیاری ہے، اپنی صحت کے لیے 7 ارب کیا، میں کہتا ہوں صحت ہے تو اس کے لیے 10 ارب بھی لگتا ہے تو لگائیں.